السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کہ کہا امی میں جیسی لالچ ختم کرنے جا رہا ہوں پورے ہندوستان میں، آپ میرے لیے دعا کریے۔ جا رہا ہوں، مجھے کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ میں زندہ بھی آ سکتا ہوں، مر کے بھی آ سکتا ہوں، میرا کچھ فیصلہ نہیں ہے، میرا کچھ مقام نہیں ہے، کچھ مقرر ٹائم نہیں ہے۔ اس بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس بھائی نے قسم لی ہے یا تو جہیز کا جنازہ اٹھے گا یا تو پھر میرا۔ سب سے پہلے میں اس بھائی کی ہمت اور وقار کو سیلیوٹ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، بلکہ میں ہی نہیں، آپ سب لوگ اس بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دیکھیں، آج کے ماحول اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد بڑے ہی افسوس سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ روز بروز جہیز کا مطالبہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور جو عورت کم جہیز لے جائے اس کو کوسنے سے لے کر ستانے، طلاق دینے، یہاں تک کہ جلانے اور مار ڈالنے تک کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ سزا افسوس، ایک پاکیزہ رشتہ جسے رب کائنات نے پاکیزہ اور عظیم مقاصد کے لیے جاری کیا، جو پاکیزہ اور سادہ طریقے سے عمل میں آتا رہا، آج کے بے غیرت خاندانوں اور نوجوانوں نے اسے نفع جوئی اور زر طلبی کا ایک کاروبار سمجھ لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے اور اس سلسلے میں عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ جہیز کی کمی کی وجہ سے عورتوں کو ستانے والے جوانوں اور خاندانوں میں یہ ظالمانہ جرات کیسے پیدا ہوئی اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حریصانہ طبیعت کی پیداوار ہے اور ظالمانہ جرات دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جہیز کا مطالبہ کرنے پر اور نہ ملنے پر ظالمانہ جسارت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور جہیز لینے دینے کا عمل کیوں پروان چڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی فریاد کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اپنی دولت کے نام کی خاطر یا لڑکی اور داماد سے بے پناہ محبت کی خاطر بذات خود اور بلا مطالبہ کیے جہیز دے ڈالتے ہیں۔ ان حضرات کا عمل دیکھ کر دوسرے بھی زیادہ سے زیادہ جہیز دینے کی فکر کرتے ہیں اور اسی کو عزت و عظمت خیال کرتے ہیں، اور نہ دینے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ بہت سے دیندار اور خلوص کار لڑکوں اور خاندانوں نے زیادہ جہیز سے منع کیا، پھر بھی لڑکی والوں نے اپنی خوشی سے زیادہ ہی دے ڈالا۔ اب اگر کوئی شخص بظاہر خوشحال نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں پریشان حال اور تنگ دست ہو، اس لیے اتنا جہیز نہ دے سکے جو سوسائٹی میں اس کے برابر اور ہم پلہ شمار کیے جانے والوں نے دیا ہے، تو اسے بخیل شمار کیا جاتا ہے اور لڑکی داماد سے عدم محبت پر محمول کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی کو بہت سی اذیتوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جہیز شریف گھرانوں کا علامتی نشان بن چکا ہو اور فقر و مباحات کے ساتھ اسے عملاً رواج مل رہا ہو، اس ماحول میں اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ جہیز مانگنا بند کرو، تو یہ کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ پانے والے کہاں تک صبر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دولت مندوں کے لیے 1,00,000 اور اس سے زیادہ کے جہیز دے دینا کوئی مسئلہ نہیں، اور انہی کے کردار سے یہ رسم بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ ان کے دامادوں کو دیکھ کر ہر نوجوان آرزومند ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسی لڑکی ملے جو اپنے ساتھ اسی طرح جہیز لائے، اور جس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ لڑکی پر تانا سے لے کر ضرب و قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سنت رسول اور احکام اسلام کی روح سے نکاح کے بعد مہر اور نان و نفقہ کے سارے معاملات شوہر کے سر عائد ہوتے ہیں۔ بیوی کے اوپر قطعاً یہ کوئی واجب یا فرض یا سنت نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت شوہر اور اس کے خاندان والوں کے حصے میں لائے، اور وہ بھی اپنی کمائی سے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کی محنت اور پسینے کی گاڑھی کمائی سے۔ لڑکی کے والدین پر بھی صرف یہ فرض ہوتا ہے کہ مناسب طریقے سے اس کا عقد کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں کہ اس لڑکے کو مال و دولت سے بھی سرفراز کریں یا اپنی لڑکی کو ہی زیادہ سے زیادہ سامان سے نوازیں۔
بلکہ نکاح تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی بھی ذمہ داری شوہر کے سر منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج کا نوجوان اور اس کا خاندان نکاح کے ذریعے اپنی ضروریات اور ذمہ داری بھی لڑکی کے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس ظلم و ستم و جذبات و خیالات کے اودھے پن سے خدا کی پناہ دیکھیں، یہ ذہن نشی کرایا جائے کہ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو نسل انسانی کی حفاظت اور انسان کے فطری جذبات کی مناسب تحدید کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس رشتے کے بعد دو خاندانوں میں قرابت و محبت پیدا ہوتی ہے اور مردوں پر بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مصارف اور اخراجات کی ساری ذمہ داری شریعت نے مرد کے سر رکھی ہے، اور عورت قطعاً اس کی پابند نہیں کہ شوہر کو اپنی یا اپنے ماں باپ کی دولت سے نفع اندوز کرے۔ دلوں میں مردانہ غیرت پیدا کی جائے اور بتایا جائے کہ مرد کی عزت اور وقار کا تقاضا یہی ہے کہ مرد خود اپنی کمائی، اپنی محنت اور اپنی دولت پر بھروسہ کرے۔ بیوی یا اس کے ماں باپ اور اہل خاندان کی کمائی اور دولت پر نظر رکھنا گھٹیا ترین لوگوں کی نشانی ہے، جس سے ہر شریف اور باغیرت فرد اور خاندانوں کو بہت دور ہونا چاہیے۔ یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جلسے منعقد کیے جائیں، مجلسوں اور ہوٹلوں میں بھی ان خیالات کو عام کیا جائے اور انجمنوں کے ذریعے ان احکام کو گھر گھر پہنچایا جائے کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ عملی طور پر شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے دولت مندوں کو سمجھایا جائے کہ خدا نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اپنی بیٹی داماد کو جو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال کریں کہ اس سے غریبوں کی دل شکنی نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ غریب خاندانوں کی لڑکیاں اس رسم جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ معاشرے میں آوارگی اور بے حیائی کی صورت میں بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ آپ کو دینا ہی ہے تو بعد میں کبھی خفیہ طور پر دے لیں، لیکن خدارا اپنے جہیز اور دولت کی نمائش کر کے تنگ دست لڑکیوں کی زندگی اجیرن نہ بنائیں۔ ایسی انجمنیں بنائی جائیں جو سماج کے سربراہ ہوں، درد مند اور مخلص افراد پر مشتمل ہو۔ یہ حضرات جہیز میں دیے جانے والے سامانوں کی مناسب حد بندی کریں اور سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کو اس کا پابند بنائیں۔ نوجوانوں کو بہرحال یہ یقین دلایا جائے کہ دولت خدا کا خاص فضل و انعام ہے جو ہر شخص کے حصے میں آنا ضروری نہیں۔ تم اگر اپنی محنت اور اپنے خاندان کی کمائی سے دولت کے مالک بن سکے تو یہ دولت تمہارے لیے راحت و عزت ہو سکتی ہے، لیکن ظلم و ستم کے طریقوں اور ناجائز راستوں کو اپنا کر یا بھیک کی طرح جہیز مانگ کر مال و اسباب جمع کرنا کوئی شریفانہ طریقہ نہیں۔ تمہاری عظمت اور تمہارا وقار اسی میں ہے کہ تم کسی دکھی اور غریب و پریشان حال کے لیے ایک باعزت زندگی کا سہارا بنو اور اسے اپنی زوجیت میں لا کر اس کا دکھ درد اور اس کا رنج و الم دور کرو، نہیں یہ کہ وہ خود اپنی جہیز سے تمہاری محتاجی و غریبی کا علاج کرے۔ بہرحال تمہیں اپنی اور اپنی نسل کی کفالت کے لیے خود محنت کرنی ہوگی۔ کیوں نہ آج ہی تم سسرال کے بجائے اپنی بازو کی قوت اور اپنے مولا کی عنایت پر بھروسہ کرو۔ عنایت ہی اصل مالداری ہے۔ آدمی کو جو مل جائے اور اس کی محنت سے جو بھی ہو، اگر اس پر اس نے قناعت نہ کی تو مزید پر مزید کی حرص ہمیشہ اسے دل کے اعتبار سے فقیر و محتاج ہی رکھے گی۔ اینڈ لاسٹ تھنگ، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ مزاج میں تبدیلی لائی جائے، تصورات و خیالات کو ایمانی و اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے اور کمزوروں کے دکھ درد اور اس کے مسائل و مشکلات کا سچے دل سے احساس کرے، تبھی جہیز میں افراد اور اس سے پیدا ہونے والے مفاسد دور ہو سکتے ہیں۔ اور ان باتوں کو شہر شہر، گاؤں گاؤں، بلکہ محلہ میں بھی یہ بات پھیلائی جائے کہ نکاح کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔